61 جو کیڈٹ مرے ہیں پولیس کے، ان میں سے ایک کا خط مجھے موصول ہوا ہے، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ پیارے حکمرانوں، کل رات جب میں اپنی بیرک میں نیند کے لیے کروٹیں بدل رہا تھا تو میرے ذہن میں کوئی خدشہ نہیں تھا، بس اگلے دن کا سورج تھا۔ زندگی کسی مصرف میں آنے کی خوشی تھی اور والدین کا تمتماتا چہرہ تھا۔ ہاں، وہی چہرہ جو کسی بھی بیٹے کو روزگار ملنے کی مسرت میں چمک اٹھتا ہے۔ مجھے ریاست اور تم نے یقین دلایا تھا حکمرانوں کہ جب تک میں تربیت مکمل کر کے کسی کام کا نہیں ہو جاتا تم مجھے تحفظ دو گے، تاکہ بعد میں تمہیں تحفظ دینے کا فرض نبھا سکوں۔ جشن مرگ میں نے سنا ضرور تھا، پر اگر وہ دہشت گرد خود کو اڑانے سے پہلے میرے سر میں گولی نہ مارتا تو مجھے کبھی معلوم نہ ہوتا کہ جشن کا مطلب ہوتا کیا ہے۔ آج میں بہت اوپر سے سب کچھ صاف صاف دیکھ سکتا ہوں اور سمجھ بھی سکتا ہوں۔ جشن مرگ کا مطلب ہے میرے اور میرے جیسوں کے مرنے پہ بین کرنے والی پیشہ ور میڈیائی ردالیاں اور ان کے جوشیلے چہرے، وہ دکھ بھرے مشینی بیانات جو 9/11 کے بعد سے کوئی کوما فل سٹاپ تبدیل کیے بغیر اتنی بار تم سب کے منہ سے اتنی بار گر چکے ہیں کہ ان کے حرف تک پھٹ چکے ہیں، ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں۔ مجھے اس سے کیا کہ مجھے کس نے مارا؟ مجھے تو یہ معلوم ہے کہ مجھے میرے اعتماد نے مارا۔ مجھے کسی دشمن نے نہیں، تمہاری کھوکھلی تسلیوں نے، تمہارے دکھائے گئے سبز باغوں نے اور اپنی ناکامیوں کو کامیابی بتانے والے تمہارے شاندار ہنر نے مارا۔ تم پہ میرا اندھا یقین اور تمہاری یقین دہانیوں پہ اعتماد، کاش میں یہ نہ کرتا اور اپنی بندوق اپنے برابر رکھ کے سوتا تو شاید اس وقت زندہ ہوتا، اور مر بھی جاتا تو دکھ نہ ہوتا۔ میں نے یہ تک نہ سوچا کہ میرے اور میرے 400 کیڈٹ ساتھیوں کے پہرے کے لیے صرف ایک سنتری کو ہی کیوں کافی سمجھا گیا، اور تمہارے جیسے ایک کے پہرے کے لیے 500 سنتری اور 20 بلٹ پروف گاڑیاں بھی کیوں کم پڑ جاتے ہیں۔ چلو، تمہیں اگلا سانحہ ہونے تک کوئی مصروفیت تو ملی، سوگ منانے، تعزیت کرنے، ایک دوسرے پہ الزام دھرنے، واردات کے بعد اپنی ایفیشنسیاں دکھانے اور صفائیاں پیش کرنے کی مصروفیت۔ تم میرے نام پہ اپنا دھرنا بچاؤ، دولت بچاؤ، عہدہ بچاؤ، روب و دبدبہ بچاؤ، رینک بچاؤ، میرے جیسوں کا جینا کیا اور مرنا کیا، اور لے آئیں گے بازار سے گر ٹوٹ گیا۔ اگر کوئی آنکھوں والا ہوتا تو اس کے سامنے افغانستان، عراق اور شام کی عبرت بہت ہوتی، مگر آنکھوں والوں سے کرنے والی بات میں تم سے کیوں کر رہا ہوں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جب تک تمہاری آنکھیں کھلیں گی تب تک ہم سب کی آنکھیں پھٹ چکی ہوں گی، پھر تم دیکھتے رہنا ہم سب لاشوں کو اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے، مگر شاید یہ بھی میری خوش فہمی ہے۔ تم میں تو شاید اتنی اخلاقی جرت بھی باقی نہیں بچی کہ یہی بتا دو کہ یہ پاکستان تم جیسے 5000 لوگوں کا ہے یا مجھ جیسے 20 کروڑ گھاس پھوس کے تنکوں کا بھی ہے۔ قربانیاں ہماری، بھونس تمہاری، ہماری زندگی بھی تمہارے لیے فائدہ مند، اور مرنے کے بعد ہم تمہاری امیج میکنگ کے لیے بھی کارآمد۔ ہاں، لکھ لو اپنے آفیشل ریکارڈ میں میرا نام بھی شہیدوں میں، جیسے اب تک 50,000 اور نام لکھ چکے ہو۔ وہ 50,000 جنہیں مرتے وقت بھی پتہ نہ چل سکا کہ وہ مر رہے ہیں یا شہید ہو رہے ہیں۔ میری شہادت بھی تمہیں مبارک ہو، مگر اپنی ماں کے لیے تو میں ایک ارمانوں بھری لاش ہی رہوں گا، کیا سمجھے؟ اچھی بات ہے کہ 2 روز بعد تم میں سے کسی کو بھی میں یاد نہیں رہوں گا، تمہارے بلیک بورڈ پہ ایک اور ہنسا بن جاؤں گا۔ یہ میری خوش قسمتی نہیں تو اور کیا ہے۔
تمہارا اپنا تم لوگوں کے لیے ناموں میں کیا رکھا ہے اور کام میں بھی کیا رکھا ہے؟ چلو جاؤ، اب اگلے بیان کی تیاری کرو۔